بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5th سیمسٹر کا کلاس پھر سے سٹارٹ کرتا ہے۔ تو آج ہمارا مین مدعا ہے ڈسمسل آف شیخ محمد عبداللہ۔ کس طرح شیخ محمد عبداللہ کو ڈسمس کیا گیا جموں کشمیر کی پرائم منسٹرشپ سے۔ تو اس آن لائن کلاس میں ہم بریفلی ڈسکس نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس کو ڈاؤن لوڈ ہونا ان چیزوں میں بہت دقت ہوتا ہے۔ تو کم سمے میں نپٹانے کی کوشش کروں گا، تو آپ بھی کوشش کر لینا اس کو۔ کہ ویسے تو میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے، تھوڑا سا بتا دیتا ہے کہ شیخ محمد عبداللہ کا پہلا سا تھوڑا سا سنیرو۔ تو دغرا راج کے ٹائم 1947 میں شیخ محمد عبداللہ کو جموں کشمیر گورنمنٹ کا ایمرجنسی ہیڈ بنایا گیا تھا۔ پھر 1948 میں شیخ محمد عبداللہ کو کشمیر کا گورنمنٹ کا پرائم منسٹر بنایا گیا۔ پھر چلتے چلتے 1949 میں مہاراجہ ہری سنگھ کو ولبھ بھائی پٹیل کی ایڈوائس پہ یہاں سے دلی لے گئے اور دلی سے ممبئی میں 1962 میں مہاراجہ ہری سنگھ کا لاسٹ ڈے ممبئی میں ہوا 1962 میں۔ چھوڑو اس چیز پہ ڈسکس نہیں کرنا ہے ہمیں، ڈسکس تو شیخ محمد عبداللہ کے ڈسمسل پہ ہے۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم جب شیخ محمد عبداللہ کو پرائم منسٹر بنایا گیا گورنمنٹ کا جموں کشمیر کے، تو اس نے اپنا نیا کشمیر مینیفیسٹو والا پلان جو ہے پھر سے یہاں پہ ویلفیئر آف دی ماسز لوگوں، خاص کر جموں کشمیر کی اکنامی کو بنانا، ان چیزوں کے کام میں شیخ محمد عبداللہ انگیج ہوا۔ چلتے چلتے 1951 میں ڈاکٹر کرن سنگھ یہاں کا صدر ریاست تھا، الیکشن کا اناؤنس کیا گیا جموں کشمیر میں الیکشن ہیلڈ کیا جائے، اور اس وقت این سی نے بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اور جموں سے اس وقت ایک آرگنائزیشن جو ہے جموں سے ڈومیننس ہو رہا تھا جس کا نام تھا پرجا پرشد نے بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا اعلان کر دیا اور الیکشن فارم فل اپ کرنا شروع ہوا۔ یہ ریس چلتے چلتے ایک اس مدعے میں آیا کہ یہاں سے پولیٹیکل پارٹیز فارم فل اپ ہو رہا تھا۔ ادھر سے جو ہے سب سے بڑا مدعا شیخ محمد عبداللہ کے لیے یہ تھا کہ این سی بھی اپنا پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، تو شیخ محمد عبداللہ کو انڈیا کے ساتھ اپنا ریلیشن کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے وہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس کشمیر کے ماس کی گریونس کو کیسے دیکھنا ہے، سارا مدعا تھا۔ اس سارے سنیروں میں الیکشن ہیڈ ہو جاتا ہے، اور الیکشن میں جو ہے 13 کینڈیڈیٹ جو جموں سے پرجا پرشد کا ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے 13 کینڈیڈیٹ جو ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، جو جموں کی پرجا پرشد کے لیے گوارا نہیں تھا، کیونکہ آؤٹ آف 30 سیٹ جو جموں کو دیا گیا تھا اس میں سے 13 کینڈیڈیٹ کا ریجیکٹ ہو جانے کی وجہ سے پرجا پرشد نے الیکشن میں بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک سائڈ سے پرجا پرشد نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، تو دوسری سائڈ سے این سی کا جو ہے ان اپوزٹلی این سی نے اپنا گورنمنٹ بنا دیا 75 آؤٹ آف 75 والا سیٹ پہ۔ اس پورے دور میں ہمارے لداخ سے ہیڈ آف دی لماس کشک بکولا جی الیکٹ ہو کے گیا این سی کی گائیڈ لائنس میں، اور شیخ محمد عبداللہ نے اپنا گورنمنٹ بنانا شروع کیا۔ اور شیخ محمد عبداللہ نے اپنا گورنمنٹ بنانے کے بعد پہلا جموں کشمیر کا الیکٹڈ پرائم منسٹر بنا شیخ محمد عبداللہ، اور خاص کر این سی کا گورنمنٹ آیا جموں کشمیر میں۔ تو ان دوران ایک سیٹ سے جس پرجا پرشد نے بائیکاٹ کیا تھا، پروٹیسٹ ریلیز ایجیٹیشن کرنا شروع کر دیا پرجا پرشد نے، این سی پہ اوپر بلیم لگا رہا تھا کہ این سی نے یہ جو ہے الیکشن میں این سی نے گڑبڑ کیا اس چیز کو لے کے۔ تو پرجا پرشد ایک سائڈ سے کنٹینیو پروٹیسٹ کر رہا تھا، ایک سائڈ سے عبداللہ نے اپنا گورنمنٹ بنایا تھا، اور سب سے بڑا چیلنج عبداللہ کے لیے اس ٹائم بن چکا تھا کہ جموں کشمیر کو انڈیا کے ساتھ کیسا ریلیشن بنایا جائے، جموں کشمیر ریلیشن کیسے ڈیفائن کیا جائے انڈیا اور جموں کشمیر کا، جو 1947 میں ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہوا تھا، اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو اس چیز کو لے کے آخرکار فائنلی یہ مسئلہ 1952 میں دلی ایگریمنٹ میں حل ہو جاتا ہے۔ دلی ایگریمنٹ میں جو ہے جموں کشمیر کا ریلیشن جو ڈیفائن کیا جاتا ہے، لیکن اس میں خاص کر 2-3 چیز وہاں 1952 کے بعد ایشو بن کے آتا ہے۔ ایک جموں کشمیر کے لیے ودھان الگ ہونا، جموں کشمیر کا ایک کنسٹیٹیوشن ہونا، جموں کشمیر کا ایک پرائم منسٹر ہونا، جموں کشمیر کا الگ سا جو ہے فلیگ ہونا، یہ سارا چیز انڈیا کے لیول پہ دیکھا جائے تو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا، خاص کر انڈیا کے اپوزیشن پارٹیز کو۔ اس وقت انڈیا میں ایک لیڈنگ اپوزیشن پارٹی تھا بھارتیہ جن سنگھ، جس کو لیڈ کر رہا تھا شمی پرساد مکھرجی۔ تو شمی پرساد مکھرجی جو ہے یہ نہیں وہ اس کے خلاف تھا شروع سے ہی
جموں کشمیر کے جو آرٹیکل 370 جیسے ہو یا دلی اگریمنٹ میں جو چیز دلی اگریمنٹ کے ڈائریکٹلی خلاف تھا, there should be one constitution, one flag اور one prime minister, اس کے خلاف تھا شمی پرساد مکھرجی. اس لیے شمی پرساد مکھرجی اس چیز کے اپوزیشن میں جموں کی پرجا پرشد کو آگے کر کے پروٹیسٹ کر رہا تھا, اور اس پروٹیسٹ میں ایجیٹیشن میں ایک ودان, ایک نشان اور جو ہے ایک پردھان والا کہ ان کے اپوزٹ جو ہے پروٹیسٹ ریلیز نکل رہا تھا, جو خاص کر این سی کے لیے بڑا چیلنج تھا, اور خاص کر کانگریس کے نہرو سرکار کے لیے بڑا چیلنج تھا. جو سیم ہمیں صدیوں سے سننے میں آتا ہے, مطلب کہ ہم گھنٹہ گھر میں جا کے جھنڈا لہرائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, سیم کنڈیشن اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا رہتا ہے, اس طرح یہ کریں گے, وہ کریں گے. یہی شمی پرساد مکھرجی نے کہا کہ ہم کشمیر میں جائیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. تو عبداللہ نے کہا آپ یہاں آیا تو اریسٹ کر لوں گا. سیم کنڈیشن شمی پرساد مکھرجی جو ہے کشمیر میں آنے کی کوشش کیا, اس نے 1953 میں مئی کے مہینے میں اس نے کشمیر میں انٹر کرنے کی کوشش کیا, تو شیخ عبداللہ نے اس کو فوراً اریسٹ کر کے جیل ڈالا گیا, جیل میں دیا, اس کو ڈیٹینشن کیا. لیکن انفارچونیٹلی شمی پرساد مکھرجی, کچھ سورس کے حساب سے ہارٹ اٹیک تو الگ الگ ہے, تو شمی پرساد مکھرجی جو ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے عبداللہ کی ڈیٹینشن میں, عبداللہ کے جیل میں اس کا ڈیتھ ہو جاتا ہے 1953 جون میں. 23 جون 1953 کو شمی پرساد مکھرجی کا ڈیتھ ہو جاتا ہے, جو انڈیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا تھا, پورے انڈیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا تھا. اور یہ جو چیلنج جو ہے دلی کی طرف جانا شروع ہوا, یہ جو چیلنج دلی کی طرف, دلی کے کانگریس کے اوپر ایک پریشرائز بن رہا تھا, خاص کر کانگریس کے نہرو کے اوپر, جس کی وجہ سے نہرو اور عبداللہ کا جو دوستانہ تعلقات تھا اس میں ایک درار آنا شروع ہوا, ایک بڑا سا ان کے ریلیشن میں جو ایک بڑا سا مدعا کھڑا ہونا شروع ہوا, ایک چیلنج آنا شروع ہوا. اور جس کی وجہ سے, کیونکہ شمی پرساد مکھرجی اپوزیشن لیڈر کا زبردست لیڈر ہوا کرتا تھا, جس کا پریشر پورا, اب جو کشمیر میں جو پرجا پرشد کا پروٹیسٹ تھا وہ انڈیا کے لیول میں جانا شروع ہوا, جس سے انڈیا کی جو پرائم منسٹر ہو یا ہوم منسٹر ہو یا انڈیا کی گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر بن چکا تھا جو کشمیر کو لے کے, تو عبداللہ اور ان کے بیچ میں تھوڑا سا درار ہوا تھا. تو خاص کر انہی کچھ سمے بعد نہرو جی کشمیر میں وزٹ کرتا ہے, تو یہاں عبداللہ جو ہے نیشنل فلیگ کو ہوسٹ نہیں کرتا ہے نہرو کے لیے, جس کی وجہ سے نہرو خفا ہو جاتا ہے. تو نہرو اپنے خفا کو ایکسپریس کرتا ہے, تو ادھر سے عبداللہ اپنے خفا کو ایکسپریس کرتا ہے. اور عبداللہ اس وقت عبداللہ ایک ایڈریس کرتا ہے, کہتا ہے نہرو کو لے کے, کیونکہ نہرو نے اس وقت شیخ کے خلاف ایک دو الفاظ کہا, تو شیخ نے یہاں سے ریپلے کر دیا, کہا کہ نہرو کو کہا, نہرو آپ جو ہے پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر سے ڈیل کر رہا ہے, نہ کہ گوپی چند سے, برسم بھائی کے گوپی چند, نہ کہ آپ گوپی چند سے ڈیل کر رہا ہے. اس سے صاف طور پر ہمیں دکھ رہا تھا, سب کو دکھ رہا تھا, عبداللہ اور نہرو کے بیچ میں اب درار آ چکا ہے. ایک سائڈ سے یہ جو ایڈریس کیا, خاص کر کس نے, شیخ محمد عبداللہ نے, جو نہرو کے لیے بہت بڑا ڈسٹربنگ نیوز تھا, نہرو کے لیے بہت بڑا ڈسٹربنگ نیوز تھا, کیونکہ نہرو کو لگ رہا تھا, نہرو کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ شیخ ان سے کافی دور نکل چکا ہے, اب ان کی رشتہ کافی دور جا چکا ہے. اور خاص کر شیخ کے دور جانا, نہرو کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم کشمیر کو کھو رہا ہے, ہم کشمیر کو کھو رہا ہے. نہرو کو یہ لگ رہا تھا, کیونکہ شیخ جو ہے اس وقت کشمیر کی ماس پیپل کا, گریونس اور ریڈریسل لوگوں کا جو ہے مسیحا تھا. تو شیخ کشمیر کو لے کے نہرو سے دور جانا, نہرو کو یہ ڈائریکٹلی احساس ہو رہا تھا کہ کشمیر ہم کھو رہا ہے. اس وجہ سے نہرو کو کشمیر کو پانے کے لیے ایک اسکیم, ایک پالیسی بنانا تھا, اور یہ پالیسی دلی میں ایک اسکیم بنایا جاتا ہے کہ شیخ کو ڈسمس کیا جائے. یہ دلی میں, نیو دلی میں ایک اسکیم بنایا جاتا ہے جس میں کشمیر کے کچھ لیڈرز بھی انوالو کر کے سب مل کے پلان بنایا جاتا ہے, جن میں خاص کر کچھ لیڈر ہوا کرتا تھا. اس لیڈر جو اس اسکیم میں, اس آپریشن میں جو انوالو تھا لیڈر شیخ کا ڈسمس کرنے کے لیے, اس میں ایک تھا پنڈت نہرو, دوسرا تھا مولانا آزاد, اور وہاں بی ایم منکی, ڈاکٹر پی سی راؤ, اور شیخ اون کولیگ جی ایم صادق, بخشی غلام محمد, گرداری لال مشر, اور شام لال شرف, ڈاکٹر کرن سنگھ. یہ سارا اس آپریشن میں شامل تھا کہ کس طرح شیخ کو ڈسمس کیا جائے پرائم منسٹر شپ سے, کیونکہ شیخ اگر پرائم منسٹر شپ میں رہا تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن دن بدن خراب ہو رہا ہے, اب کشمیر کہیں نہ کھو پائے. اس چیز کو ایک بڑا سا پالیسی بنا رہا تھا, اور یہ سارا
पॉलिसी मॉनिटर हो रहा था दिल्ली से, नेहरू जी मॉनिटर कर रहा था इसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू जो इसको मॉनिटर कर रहा था दिल्ली से इन सारे प्रोग्राम को, इस चीज के लिए। और सबसे बड़ा डिसाइड यहाँ ये हुआ इस प्रोग्राम में, इस मुद्दे पे कि शेख अब्दुल्ला का जो है के ऊपर कौन सा एक चार्ज लगाया जाए। तो उस वक्त सबसे बड़ा चार्ज ये था लगाया गया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ऊपर, क्योंकि कश्मीर मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका था, बहुत सारे इंटरनेशनल इंटरफेयर भी हो रहा था। तो शेख जो उस वक्त एटला स्टीवेंसन से मिला था। स्टीवेंसन जो है पाकिस्तान लॉयल भी हुआ करता था, यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी एक स्टीवेंसन था वहां पे। ये सारा इनसे शेख का इनसे मिलना, फॉरेन कंट्रीज से मिलना ये सारा इंडिया लेवल पे गवारा नहीं था, इसलिए नेहरू के ऊपर एक चार्ज लगाया, कहा गया कि आप कश्मीर को लेके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, जिसके ऊपर एक बड़ा सा केस लगाया गया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ऊपर। वो केस था कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस, कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ऊपर लगाया गया ये चार्ज। और इन सारे चार्ज, ये सारा प्लान, ये डिसमेजल वाला प्रोग्राम, ये सारा दिल्ली से मॉनिटर कर रहा था नेहरू, पर्सनली डायरेक्शन दे रहा था पंडित नेहरू। और इनमें जितने भी एक्टर था इन्वॉल्व, उन सबको इस ऑपरेशन में, उन सबको जो है चला रहा था दिल्ली से नेहरू। खासकर उस वक्त कश्मीर में एक ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाता है, ताकि एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को कश्मीर में पोस्ट किया जाता है, ताकि इस सारे प्रोग्राम को यहाँ अप्लाइड किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। मिस्टर मेहरा जो सीनियर ऑफिसर था इंटेलिजेंस, उसको यहाँ पोस्ट किया गया कश्मीर में, ताकि शेख को हटाया जाए इस चीज के प्रोग्राम के लिए। और साथ साथ एडिशनल सीआरपी वगैरह आर्मीज वगैरह को उतारा गया, कश्मीर में भेजा गया। बहुत सारे लोग जो हमने 5 अगस्त में जो देखा था, 5 अगस्त से पहले 3 अगस्त 4 अगस्त को जो फौजी एडिशनल फोर्स आया, कुछ नया चेंज लगे। आज का होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने जो किया, सेम कंडीशन उस वक्त की 1953 में किया गया। और एक साइड से प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, उसका वही नया कश्मीर मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंट वही जारी, वही काम में लगे हुए थे। 9 अगस्त 1953 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का प्रोग्राम था, शेड्यूल के मुताबिक उसको टंगमर्ग जाना था, टंगमर्ग का प्रोग्राम था। लेकिन एट द सेम टाइम उसके मिडनाइट को ही, आधी रात को जो है यहाँ एक डायरेक्शन आ जाता है डॉक्टर करण सिंह को दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एक डायरेक्शन पे जो है ये कहा जाता है कि सारा प्राइम मिनिस्टर का इंडिया या डॉक्टर करण सिंह का होम, ये सारा जो है कंट्रोल रूम बन चुका था, कश्मीर को किस तरह कंट्रोल करना है। इस कंट्रोल रूम की डायरेक्शन के मुताबिक शेख के लिए एक ऑर्डर निकाला जाता है कि करण सिंह की क़यादत में कि शेख को डिसमिसल किया जाए और अरेस्ट किया जाए, शेख को डिसमिसल किया जाए और अरेस्ट किया जाए कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस पे। और सेम यही हुआ, शेख को डिसमिसल किया गया और अरेस्ट किया गया शेख अब्दुल्ला को, और जेल ले चलता है। यहां से इन्हीं रात के 4 बजे इन्हीं शेख के कलीग्स जो इस ऑपरेशन में शामिल था, बख्शी गुलाम मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेता है जम्मू कश्मीर का, रात के सुबह के 4 बजे 4 AM पे जो है फिर से जो है अपना प्राइम मिनिस्टरशिप लिया जाता है। और इसी बख्शी गुलाम मोहम्मद की प्राइम मिनिस्टर बनने पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से एनसी का प्रेसिडेंट छीन लिया जाता है और शेख को ले चलता है जेल में। अब शेख तो गरीबों का मसीहा था, शेख तो रिड्रेसल सोसाइटी का मसीहा था, शेख तो जिनका ग्रीवेंस था कश्मीर में, जो रिड्रेसल सोसाइटी था, पॉवर्टी मास, इन लोगों का तो मसीहा था। अब शेख ने नया कश्मीर जो डोगरा से आजाद करके नया कश्मीर प्लान वगैरह लाया था, तो शेख कश्मीर की मास के बीच में एक हीरो था, मसीहा था, जिसका जब अरेस्ट होना था कश्मीर में हड़ताल, प्रोटेस्ट ये अब तेज रफ्तार से बढ़ना शुरू हुआ। कहा जाता है पूरे कश्मीर में हर जगह रैलीज, प्रोटेस्ट वगैरह निकलना शुरू हुआ। तो सेम टाइम जो है नेहरू ने वहां से आर्मी भी यहाँ भेजा गया, तो कश्मीर में ग्रेटर मास अपराइजिंग हुआ, जो सबसे बड़ा चैलेंज हुआ, जिसकी वजह से सबसे बड़ा अपराइजिंग तब हुआ जब एक तो शेख को अरेस्ट किया जाता है, दूसरा शेख के हम कुलीग्स जो लॉयल थे, जिनमें मिर्जा अफजल बेग उसका कैबिनेट हुआ करता था, या बेगम अब्दुल्ला वगैरह, इन सब को जो होस्ट अरेस्ट किया जाता है, इन सब का टेलीफोन वायर काटा जाता है, कनेक्शन ऑफ किया जाता है, इनको होस्ट अरेस्ट किया जाता है। किसी अपोजिशन पार्टी जो भी था वहां पे सबको अरेस्ट करना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को मीडिया पे बैन लगाना, ये सारा काम वहां पे फिर से शुरू हुआ। एक बड़ा सा मुद्दा जो हमने 5 अगस्त में देखा था, सेम कंडीशन वहां उस टाइम हुआ था, ये सारा मुद्दा वहां फिर से हुआ। और खासकर असेंबली मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, उस वक्त के असेंबली मेंबर्स को,
اور اس کی وجہ سے ایک لانگ پروسیشن ہڑتال آرگنائز ہوا جہاں پہ ہنڈریڈس آف ملیشیا میں شیخ کا اپنا جو فوج ہوا کرتا تھا، ملیشیاز ہوم گارڈز وغیرہ نے پروٹیسٹ ریلیز نکالنا شروع کیا، اور خاص کر وہاں پہ جو بخشی غلام محمد کا اینسسٹرل ہاؤس تھا اس کو جلایا گیا، کشمیر کی ماس اپرائزنگ میں اس کو جلایا جاتا ہے، اور جو بخشی غلام محمد عبداللہ کے جو بھائی جو تھا وہاں ایک سنیما ہال چلاتا تھا ریجنل، اس کو جلایا گیا، اور کچھ آفیسرز گورنمنٹ آفیسرز کے وہیکلز کو جلایا گیا، جس کی وجہ سے یہ ہڑتال پروشن تیز رفتار سے بڑھنا شروع ہوا۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا نے فوراً سیکشن 144 لاگو کیا جموں کشمیر میں، انٹائر سٹی کو آرمی کے انڈر لگایا گیا، اور آرمی نے اوپن فائر کرنا شروع کیا، اور پہلا کیجویلٹی وہاں 15 ایئر کے اولڈ ایک لڑکا جو 15 سالہ لڑکا پہلا کیجویلٹی ہوا۔ اس کے بعد 100 سے 150 یا 60 سے 150 نمبرز آف پیپل جو ڈاکٹرز تھا، انجینئرز تھا، جن میں پولیٹیکل ایکٹیویسٹ تھا، پولیٹیکل ورکرز تھا، ایکٹیویٹیز، بہت سارے لوگوں کو گولی لگا، اور اس میں بہت سارے لوگ مر گئے، 100 سے 150 تقریباً وہاں مر گئے، جس کی وجہ سے کشمیر اور ایک بڑا سا برننگ ایشو بنا، اور لوئل جو شیخ کا تھا ان کو اریسٹ ہونا، یہ ایک ماس اپرائزنگ پھر سے کشمیر میں ہوا، نہ اس کا آفیشیلی کوئی انکوائری ہوا، اس کے بعد نان آفیشیلی کوئی انکوائری ہوا، جس کی وجہ سے ایک بڑا مدعا ہوا کشمیر شیخ کا ڈسمس ہونا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ ایک سائڈ سے شیخ محمد عبداللہ کو جیل میں کنٹینیو رکھا گیا، بخشی غلام محمد GM صادق ان کے ذریعے جو انڈیا کے لوئل تھا، اس آپریشن میں شامل تھا، ان کے ذریعے جو دلی ایگریمنٹ میں جو چیز انڈیا فلفل کرنا چاہتا تھا وہ کمپلیٹلی فلفل کیا۔ ایون آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن وہاں سے سٹارٹ ہوا، جو عبداللہ کے ساتھ ہوا تھا دلی ایگریمنٹ میں ان کو آپ پھر سے ایروڈ کرنا شروع کر دیا، خاص کر 1964 میں جو ہے آپ کو پتا ہے پرائم منسٹرشپ کو چیف منسٹرشپ میں لایا گیا، اور صدر ریاست کو گورنر بنایا گیا۔ ادھر سے 1964 میں 8 اپریل کو شیخ سارا کچھ ایبروگیشن یا دلی ایگریمنٹ میں جو ڈیمانڈ انڈیا چاہتا تھا انڈیا کے لیول پہ، وہ سارا فل ہونے کے بعد جو بخشی اور جیم کے ذریعے، ان کے لوئل کے ذریعے سب کچھ ہونے کے بعد، شیخ محمد عبداللہ کو 8 اپریل 1964 کو جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ نے سارا چارج ڈراپ کرتا ہے کہ کشمیر کانسپریسی کیس، اور شیخ کو جو ہے رہا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے شیخ پھر سے لے کر واپس آ جاتا ہے۔ تب تک شیخ کمپلیٹلی جموں کشمیر پولیٹکس سے الگ تھا، اور شیخ تب تک مرزا افضل بیگ یہاں سے پلبیسائٹ فرنٹ کو چلا رہا تھا، تو شیخ نے اس پلبیسائٹ فرنٹ کو جوائن کرنا شروع کیا، اور پھر سے بڑا پولیٹکس یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ یہی تھا ڈسمسل آف شیخ محمد عبداللہ، کیونکہ اس کم سمے میں ہمیں یہ جو آن لائن کلاس کم سمے میں نپٹانا پڑتا ہے، اس میں ہمیں بریفلی ڈسکس نہیں کر پاتا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں ٹائم ملا تو ہم کلاس جب سٹارٹ کریں گے تو پھر ہم ڈسکس موقع ملا تو کر لیں گے، لیکن اس آن لائن کلاس میں بریفلی ہم نہیں کر پاتے۔ آپ کو خود پتا ہے ڈاؤن لوڈ کرنا، اس کو ڈاؤن لوڈ یہ چیز کرنا، ان چیزوں میں زیادہ ٹائم والا کلاس جو ہے وہاں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی تھا ڈسمسل آف شیخ محمد عبداللہ، کس طرح ڈسمس کیا گیا۔ السلام علیکم۔